انہیں جھٹلا دیا گیا. اللہ فرماتے ہیں جاءہم نصرنا، پھر ہماری مدد آئی. تو مدد اللہ کی ایسے پوائنٹ پہ آتی ہے جہاں پہنچ کے مومن یوں سمجھتا ہے کہ بس اب تو ہم رگڑے گئے. مگر جس کو اللہ کے وعدوں پہ یقین ہوتا ہے اس کو امید تو رہتی ہے. ظاہر میں نظر کچھ نہیں آ رہا ہوتا، مگر اللہ رب العزت ان کے دل میں تسلی ڈال دیتے ہیں کہ اللہ کی مدد آ کر رہے گی. چنانچہ یقین والا بندہ جب قدم اٹھاتا ہے اللہ تعالیٰ کامیابی دیتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام یقین لے کر آئے تو نمرود کا کارخانہ ٹھپ ہو گیا. صحابہ رضی اللہ عنہم یقین کو لے کر آئے تو کیسر و کسرا کا کارخانہ ٹھپ ہو گیا. جب بھی یقین والا آئے گا اللہ رب العزت کی مدد کے ساتھ ہمیشہ منزل پہ پہنچے گا. چنانچہ رب کریم کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 سال صحابہ کا ایمان بنایا. فرماتے تھے تعلمنا الایمان ثم تعلمنا القرآن، ہم نے ایمان سیکھا، سمجھایا دیکھو احفظ اللہ یحفظ کا، احفظ اللہ تجدہ تجاہ کا. ارشاد فرمایا کہ دیکھو وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَنفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنفَعُوكَ بِشَيْءٍ إِلَّا قَدْ كَتَبَ اللَّهُ لَكَ وَلَوِ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْهِ رفعت الاقلام وجفت الصحف. یہ کیا پیغام تھا؟ یہ ایمان تھا کہ ساری دنیا اکٹھی ہو جائے نقصان پہنچانے پہ، اللہ نہ پہنچانا چاہیں بال بھی کا نہیں کر سکتے. ساری دنیا نفع پہنچانے پہ آمادہ ہو جائے، اللہ نہ چاہیں وہ تمہیں فائدہ نہیں پہنچا سکتے. تم اللہ پہ نظر رکھو تو حکم چلے گا اللہ کا، تب تمہیں کامیابی ہوگی. اسی لیے صحابہ رضی اللہ عنہم کی پوری زندگی ہمارے لیے سبق ہی سبق ہے. ایک نقطہ سمجھیے کہ اس دنیا میں جو انبیاء کرام آئے وہ 1,24,000. نبی علیہ السلام سے صحابی نے پوچھا، آپ نے بتلایا کہ 1,24,000 انبیاء آئے اور صحابہ کی تعداد وہ بھی اسی کے برابر 1,24,000. ہوا یہ کہ اللہ رب العزت نے نبی علیہ السلام کو تمام انبیاء کے کمالات کا جامع بنا دیا. حسن یوسف، دم عیسیٰ، ید بیضا داری، آنکھ خوباں ہمدارند تنہادا، تمام کمالات نبی علیہ السلام نے جمع فرما دی. اب نبی علیہ السلام نے اپنے صحابہ کو وہ کمالات منتقل کیے تو ہر صحابی کسی نہ کسی نبی علیہ السلام کے روحانی کمالات کا وارث بنا. اس لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا اصحابک النجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابی ستاروں کی مانند ہے، جس کی تم پیروی کر لو گے ہدایت پا جاؤ گے. کیونکہ ہر صحابی کسی نبی کے کمالات کا ضامن تھا، جانشین تھا. چنانچہ صحابہ رضی اللہ عنہم کی زندگیاں ہمارے لیے نمونہ ہے. مثال سنیے، ایک آدمی اللہ کے راستے میں خرچ کرنا چاہتا ہے تو 4 پاسبلٹیز ہیں. ایک پاسبلٹی تو یہ ہے کہ جتنا ہے سارا ہی اللہ کے راستے میں خرچ کر دے. دوسری صورت یہ ہے کہ آدھا ضرورت کے لیے رکھ لے، آدھا اللہ کے راستے میں خرچ کر دے. ایک تیسری پاسبلٹی ہے کہ اللہ نے بہت دیا تو پھر دونوں ہاتھوں سے اللہ کے راستے میں خوب لٹائے. اور ایک صورت یہ ہے کہ ہے ہی کچھ نہیں دینے کے لیے، فقیر آدمی ہے. تو 4 پاسبلٹیز ہو سکتی تھی. صحابہ رضی اللہ عنہم میں یہ چاروں مثالیں موجود ہیں.
فرمایا جس میں اتنی محبت ہے کہ سب کچھ فدا کرنا چاہتا ہے، عاشق صادق ہے، عشق نبوی میں بھر گیا۔ فرمایا ابو بکر صدیق کی مثال دیکھو، اپنے گھر میں ایک سوئی بھی نہ رہنے دی۔ فرمایا کہ ہاں اگر تم آدھا آدھا کرنا چاہتے ہو تو عمر فاروق لانو کی مثال تمہارے سامنے ہے، اور اگر اللہ نے تمہیں ملٹائی ملینر بنایا تو بھائی عثمان غنی لانو کی مثال سامنے ہے، اور اگر تم فقیر ہو تو علی المرتضی لانو کی مثال سامنے ہے۔ پوری زندگی ان پر زکوٰۃ ہی فرض نہیں ہوئی۔ تو معلوم ہوا کہ صحابہ کے جو اعمال تھے ہمارے لیے وہ معیار بن رہے تھے۔ اصل میں ہمیں عمل میں تفاوت نظر آتا ہے، مگر اللہ نے ہمارے لیے آسانیاں کر دی۔ جس کی صورتحال جیسی ہو وہ اسی پر عمل کر لے، اللہ کے ہاں قبول ہو جائے۔ ایک بات پہ سب نے عمل کرنا ہوتا تو مصیبت ہو جاتی۔ دیکھیں، امیر بندے کو کہا جاتا کہ جی پیوند والے کپڑے پہنو، تو وہ کہتا عجیب دین ہے، میں افورڈ کر سکتا ہوں، میں ہزاروں روپے کا قیمتی کپڑا پہن سکتا ہوں، میں وزیر ہوں، امیر ہوں، میں بادشاہ ہوں، اور یہ دین مجبور کر رہا ہے کہ نہیں تم تو پیوند لگا کے پہنو۔ غریب کو کہا جاتا کہ جناب قیمتی کپڑے پہنو، وہ کہتا میں کیسا مسلمان بنوں بھائی، میں کھانا کھاؤں یا کپڑے پہنوں۔ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل میں دونوں سنتیں، ایسا بھی ہوا کہ پیوند والا کپڑا پہنا، اور ایسا بھی ہوا کہ قیمتی یمنی جوڑا ملا، اللہ کے حبیب نے پہنا، اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیا۔ گنجائش نکل آئی ہمارے لیے۔ تو صحابہ نامم کے جتنے اعمال ہیں ہمارے لیے سہولت ہیں، اللہ کی طرف سے رحمت ہے ہمارے لیے، حتیٰ کہ ان کا امن میں رہنا بھی رحمت، اور ان کا آپس میں ایک دوسرے سے برسر پیکار ہو جانا بھی ہمارے لیے رحمت، رحمت ہی رحمت۔ ذرا غور کیجئے، صحابہ رضوان کے زندگیوں میں ہمیں بہت سارے عجیب و غریب واقعات نظر آتے ہیں، مگر ہر بات کے پیچھے حکمت۔ مثال کے طور پہ جنگ بدر، جنگ بدر کا مظہر لا الہ الا اللہ، جنگ بدر کا مظہر کیا تھا، لب لباب کیا تھا، لا الہ کی تلقین سکھانا، اسی لیے سب کو بغیر اسباب کے لے کے آئے۔ ادھر 1000 نوجوان لوہے میں ڈوبے ہوئے، ادھر 2 تلواریں، اور بعض صحابہ نے تو درخت کی ٹہنیاں ہاتھ میں لے لی تھی، نہتوں کو لا کے کھڑا کر دیا۔ حال یہ تھا صحابہ کا کہ دیکھ کے کہتے تھے کأنما یساقون الی الموت وہم ینظرون، کہ ہمیں تو گویا موت کے منہ میں دھکیلا جا رہا ہے، یہ لوگ تو ہمیں مولی گاجر کی طرح کتر کے رکھ دیں گے صبح۔ حالت یہ تھی، اسباب نہیں تھے، ہر طرف سے امیدیں کٹ گئی تھی۔ اللہ فرماتے ہیں لقد نصرکم اللہ ببدر وانتم اذلہ، تم کمزور تھے۔ تو صحابہ اس وقت بہت زیادہ اسباب کے اعتبار سے کمزور تھے، مگر اللہ فرماتے ہیں وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ، اللہ چاہتا تھا حق کو حق دکھائے اور باطل کو باطل دکھائے۔ نتیجہ کیا ہوا؟ اللہ کی مدد آ گئی۔ تو یقین آ گیا، اگر اسباب سے لڑتے تو کہنے والے کہتے جی کہ اچھے تلوار چلانے والے سے جیت گئے، بھئی وہاں تلواریں تھی نہیں۔ اب کیسے جیتے؟ اب عقل بھی مانتی ہے کہ اللہ کی مدد ہوتی۔ تو جنگ احد، جنگ بدر کا مظہر کیا تھا؟ لا الہ الا اللہ کی تلقین کرنا۔ صحابہ کو سبق پکا یاد ہو گیا۔ پھر کچھ عرصے کے بعد جنگ احد، جنگ احد کا مظہر کیا تھا؟ محمد الرسول اللہ۔ اب اسباب بھی ہیں، لڑ بھی سکتے ہیں، شروع میں فتح بھی ہو رہی ہے، کافر بھاگ رہے ہیں، اجتہادی غلطی ہوئی، اور جن کو متعین کیا تھا پہرے پر وہ صحابہ یہ سمجھے کہ اب تو کام ختم ہو چکا،
ہم کافروں کے بھاگنے کے لیے کیوں نہ ان کا پیچھا کریں. وہ نیچے اتر آئے اور اللہ نے جنگ کا نقشے ہی بدل کے رکھے. بتانا مقصد تھا کہ دیکھو اگر میرے محبوب کی اتباع میں اتنی بھی کمی آ جائے گی تو تمہارے لیے نقصان کا سبب بنے گی. تو جنگ بدر کا مظہر کیا تھا؟ لا الہ. اور جنگ احد کا مظہر کیا تھا؟ محمد الرسول اللہ. پھر تھوڑے عرصے کے بعد جنگ خندق کروا دی. اس کا مظہر کیا تھا کہ اگر تم میرے حکموں پر جمے ہوئے ہو اور میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر جمے ہوئے ہو، ساری دنیا بھی تمہارے مخالف ہو کر آ جائے وہ تمہارا بال ویکا نہیں کر سکتے. چنانچہ کیا ہوا؟ فرماتے ہیں وَرَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِغَيْظِهِمْ لَمْ يَنَالُوا خَيْرًا. ہمارے یہاں بچے کسی کو کچھ نہیں نہ دینا ہوتا تو اس کو انگوٹھا دکھاتے. تو لم ینالوا خیرا کا مطلب انگوٹھا. اللہ نے سب کو نامراد واپس لوٹا دیا. ان کے ہاتھ میں ٹھیلا بھی نہیں آیا، کچھ نہیں آیا. مخلوق سے مت ڈرو. اگر تم میرے حکم مان رہے ہو اور میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ چل رہے ہو، وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا اللَّهَ. اس لیے لوگ آتے تھے کہتے تھے اِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ. سارے دنیا جمع ہو کے آ گئی ہے، فکر کرو. اور ایمان والوں کا وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا. ایمان بڑھ گیا، بڑھتا تھا ان کا. تو اللہ نے ثابت کر دکھایا کہ دیکھو میرے حکموں پر جمے رہو گے، ساری دنیا مل کے تمہارا بال بھی کا نہیں کر سکتی. پھر اس کے بعد صلح حدیبیہ کا موقع آ گیا. تو صلح حدیبیہ کا مظہر کیا تھا؟ اس میں سبق یہ سکھانا تھا کہ دیکھو میدان ہاتھ میں آنا یا نہ آنا یہ کامیابی نہیں ہے. کامیابی یہ ہے کہ تم ہمارے حکموں پر جمے رہو. چنانچہ نتیجہ کیا نکلا؟ صحابہ ہیں بھی 10,000، صحابہ ہیں 1500 صلح حدیبیہ کے موقع پہ. اور عمر لانو جیسے حضرات بھی چاہتے ہیں کہ اگر یہ لڑنا چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے، ہم پیچھے کیوں ہٹیں. مگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایگریمنٹ کر لیا. ایگریمنٹ کر کے بتا دیا کہ دیکھو جو قیادت ہوتی ہے وہ آتش فشاں کے دہانے پر بیٹھ کر بھی ٹھنڈے دل و دماغ سے فیصلے کیا کرتی ہے. یہ جو جذباتیت ہوتی ہے اس کو نہ کام میں لاؤ، نقصان پاؤ گے. ہوش کے ناخن لو، عقل کے ناخن لو. تمہارے ساتھ بندے ہیں، مرنے کو کٹ مرنے کو تیار ہیں، مگر نہیں. فیصلہ کرو تو سوچ سمجھ کے. چنانچہ ان کے ساتھ ایگریمنٹ کر لیا، صلح کر لی. اور اس صلح کو اللہ رب العزت فرماتے ہیں اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا. یہ بین فتح تھی. ظاہر میں کیا تصفیہ ہو رہے ہیں، واپس آ رہے ہیں بغیر عمرہ کیے. اللہ فرماتے ہیں کہ تصفیہ نہیں، یہ تو بین فتح ہے جو مل رہی ہے. اور اس بین فتح کا نتیجہ کیا نکلا کہ اس کے بعد دین اتنی تیزی سے پھیلا کہ اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے. اس کو کہتے ہیں انگلش میں ایکسپونینشل ریٹ. اتنا تیزی سے دین پھیلا. ذرا غور کیجیے، توجہ سے سنیے. صلح حدیبیہ تک 19 سال میں 1500 مسلمان، 19 سال گزر گئے تھے وہی کے اترتے ہوئے. تو صلح حدیبیہ میں 19 سال گزرنے کے باوجود کتنے مسلمان؟ 1500. جب ایگریمنٹ ہو گیا اور دین کی دعوت کے لیے راستہ ہموار ہو گیا تو اب دیکھیے دین کیسا پھیل رہا ہے کہ 2 سال کے بعد فتح مکہ کے وقت 10,000 مسلمان، پھر 1 سال کے بعد غزوہ تبوک پر 30,000 مسلمان، اور 1 سال کے بعد حجۃ الوداع پر 1.25 لاکھ مسلمان.
सबक देना मकसूद था कि देखो तुम सोचो, हमारे हुक्मों के मुताबिक जिंदगी गुजारोगे तो देखो हमारी मदद कैसे तुम्हारे साथ होगी। फिर उसके बाद ग़ज़वे हुनैन, इसका मजहर क्या था कि तुम अपनी कसरत से नाज न कर जाना। कभी कुव्वत बाजू पे भी तो नाज हो जाती है ना। फरमाया कि ग़ज़वे हुनैन में तुम्हारे साथ क्या हुआ, तुम ज्यादा थे मगर इब्तदा में कदम ही उखड़ गए, वापस भागने लगे। सैयदना अब्बास ने उन्होंने खड़े होकर कहा, ए अहले शजरा, बैत रिज़वान वालों। बस इन अल्फाज को सुनते ही सहाबा के दिल के अंदर बिजली कूद गई कि हमने क्या बैत की हुई है नबी अलैहि सलाम। फिर वापस लौटे और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फतह फरमा दी। तो बताना था कि अपनी कुव्वत बाजू पे कभी भी नजर नहीं रखते। अगर तुम्हें रखना है तो अल्लाह की मदद के ऊपर नजर रखो। मालूम हुआ कि इन वाकयात में जाहिर में तो लगता है कि लड़ाइयां हो रही थी और हकीकत में उम्मत की तरबियत हो रही थी। उनको सबक सिखाया जा रहा था, उनको बताया जा रहा था कि देखो कैसे होता है। इसीलिए खुलफाए राशिदीन 4 और चारों के दौर में अलग अलग माहौल। सैयदना सिद्दीक़ गुलाम के दौर में, जो दौर सिद्दीकी कहलाता है, अंदरूनी फितनों का सद्जवाब सिखाया गया कि देखो कल को तुम्हें अगर खिलाफत का इंतजाम करना पड़े तो अंदरूनी फितने भी तो कदम उठा सकते हैं, सर उठा सकते हैं। तो अंदरूनी फितनों को तुमने कैसे निपटना है? अगर ये सबक सीखना है तो आओ मेरे सिद्दीक से सीखो। चुनांचे नबी अलैहिस्सलाम जैसे ही पर्दा फरमाया, फितनों ने सर उठाया। कहां लश्कर भेजने का मसला था, सहाबा अन्हुम चाहते थे कि न भेजें, हत्ता कि उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जैसे हजरात, वो भी उस वक्त कहते थे मदीना खाली हो जाएगा, मदीना खाली हो जाएगा। इधर ये मसला और उधर कुछ लोग थे जो कहते थे कि हम ज़कात बैतुल माल में जमा नहीं करवाएंगे, हम खुद तक़सीम करेंगे। उनको मानिईन ज़कात कहा। यानी वो मुनकरीन नहीं थे कि ज़कात देते ही नहीं है, अगर मुनकर होते तो काफिर हो जाते। वो कहते थे कि हम देंगे लेकिन अपने इलाके में खुद तक़सीम करेंगे, मरकज में नहीं देंगे। तो मानिईन ज़कात, अब चूंकि दे तो रहे थे, वो मरकज में नहीं भेज रहे थे, तो सहाबा का उनके बारे में जरा नरम गोशा था। सिद्दीक़ गुलाम डट गए। उमर लानो आए और आकर सिद्दीक़ गुलाम से कहने लगे कि इस वक्त हमारे खिलाफ ईसाइयों ने बहुत महादाराई कर ली, दुश्मन मौजूद है, हम आपस में उलझ गए तो कमजोर हो जाएंगे, तो मानीन ज़कात के साथ थोड़ा सा नरम रवैया कर ले। सिद्दीक़ गुलाम ने सुना, फरमाया अजब्बारुन फिल जाहिलिया अखबारुन फिल इस्लाम, कि तू जाहिलियत में इतना बहादुर और इस्लाम में आके तू इतना कमजोर हो गया। फरमाते हैं सीने पे हाथ रखा, उमर लानो पीछे गिरे। फरमाते हैं मैं उठा, मुझे समझ आ गई कि जिस दीन की यानी क्या मकाम होता है। फरमाया सिद्दीक़ गुलाम ने अय्युन कसो व अनहै, दीन में कमी आ जाए और सिद्दीक़ अकबर जिंदा रहे, ये कैसे हो सकता है? बाद में सब सहाबा कहते थे फकाम मकाम अलंबिया, कि वाकई अबू बकर सिद्दीक ने वो काम किया जो वक्त का नबी खड़ा होकर किया करता है। सिखा दिया कि देखो नबी अलैहिस्सलाम की ऐसी इत्तबा करनी है हर काम में, जाहिर को मत देखो। चुनांचे सिद्दीक़ गुलाम का दौर अंदरूनी फितनों का कला कमा है। फरमाया मुझे यकीन हो कि मैं ये लश्कर भेज दूंगा
تو جنگل کے بھیڑیے آ کر مدینہ کی عورتوں کی لاشیں گھسیٹیں گے، میں اس کو بھی برداشت کروں گا، مگر جس کو محبوب نے بھیجا ابو بکر کون ہوتا ہے اس کو روکنے والا؟ دیکھا تو سیدنا صدیق اکبر کا دور، اس میں کیا سبق سکھایا امت کو کہ تم نے اندرونی فتنوں کا سد باب کیسے کرنا ہے۔ پھر اس کے بعد دور فاروقی شروع ہوا، اس میں سبق سکھایا کہ دیکھو ایسا پاسبل ہے کہ تمہیں فتوحات ملے، تمہارا پلہ بھاری ہو، تم غالب رہو، مال و دولت کی بہتات، تمہارے خزانے بھر جائیں، بیت المال میں جگہ نہ ہو، زکات لینے والا کوئی نہ ملے، تو پھر بھی ایسی صورتحال میں فتوحات کے باوجود تم نے تمسک بالکتاب کرنا ہے، زیادتی نہیں کرنی کہ پلہ بھاری ہے جو مرضی کرو، نہیں، فتوحات کے باوجود تمسک بالکتاب، یہ فاروقی دور کا سبق ہے۔ چنانچہ سیدنا فاروق اعظم عنہ کے زمانے میں عجیب واقعات ہوئے۔ ایک واقعہ، ایک عیسائی شہزادہ تھا، بڑا ہی کوئی عجیب انسان تھا، مسلمانوں کے لیے سہانے روح بنا ہوا تھا، وہ مسلمانوں کے خلاف کوئی نہ کوئی سازش کرتا رہتا، پریشان کرتا رہتا، یوں سمجھیں اس نے ناک میں دم کیا ہوا تھا، حتیٰ کہ عمر لانوں نے اعلان کر دیا اگر وہ گرفتار ہوا ہم اس کو قتل کر دیں گے۔ شہزادے کو بھی پتہ چل گیا، اللہ کی شان، صحابہ لانم نے ایک طرف مہم جوئی کی اور وہ شہزادہ قید آ گیا، پکڑا گیا، گرفتار ہوا، عمر لانوں کے سامنے پیش ہوا۔ اب عمر لانوں نے فرمایا کہ بھئی تیرے بارے میں تو ہم حکم دے چکے ہیں، تو نے بہت ستایا ہے ہمیں، مسلمانوں کو بہت نقصان پہنچایا ہے، لہذا ہم تمہیں قتل کریں گے۔ اب اس کے چہرے پہ ہوائیاں اڑ گئی۔ عمر لانوں نے پوچھا کہ بھئی تمہاری کوئی آخری تمنا؟ اس نے کہا جی ایک پیالہ پانی پینا چاہتا ہوں۔ عمر لانوں نے فرمایا کہ ہاں ایک پیالہ پانی دے تو اس کو۔ اب جب اس کو پیالہ پانی دیا تو وہ کانپ رہا ہے۔ عمر لانوں نے پوچھا کہ پیتے کیوں نہیں؟